اب وہاں ہاتھ اٹھا لیے، رب کے سامنے گڑ گڑائے، آنکھیں پرنم ہو گئیں، دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما مگر مدینۃ الرسول میں عطا فرما۔ بندہ سوچنے پہ مجبور ہے، دعا کیسی مانگی جس ہستی کا نام سن کر کیسر و کسریٰ جیسے بادشاہوں پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ کسی میں ہے دم اور جرت کہ دارالخلافہ مدینے میں آئے اور آ کر خلیفہ وقت پہ حملہ کرے؟ لیکن دعا اتنے دردناک انداز سے مانگی تھی کہ وہ سیدھی عرش عظیم پہ جا کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ آئے مدینہ منورہ میں، بات مختصر کرتا ہوں، محرم الحرام ذوالحجہ کا اختتام ہے، محرم الحرام کی آمد ہے۔ نماز فجر پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آئے، نماز فجر پڑھانے کے لیے آئے اور تکبیر کہی گئی، مہاجرین و انصار سے صفیں بھری ہوئی ہیں، مسجد نبوی نمازیوں سے فل ہے، اور وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ اللہ اکبر کہا، قرآن پڑھا، سننے کے لیے جہاں مہاجر کھڑے تھے، انصار کھڑے تھے، قرآن خود فرماتا ہے اس قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے بھی آ کے کھڑے تھے۔ قرآن بھی اللہ فرماتے ہیں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل، اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا۔ فجر میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے کان مشہودا، اس کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ قرآن پڑھا، امیر المؤمنین فاروق اعظم نے ایک ایک لفظ ان کے عقیدے کا اظہار کر رہا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ادھر عمر فاروق یہ کہہ رہے تھے، ادھر عرش عظیم پہ رب فرما رہا تھا، حمدن عبدی، میرے بندے عمر نے میری حمد بیان کی، کہا الرحمن الرحیم، عرش عظیم سے آواز اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا پڑھی۔ پھر پڑھا مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری کبریائی کا اعلان کر دیا۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اچانک اسی محراب کے کونے میں ایک فارسی و نسل فیروز نامی ابو لولوس کی کنیت، وہ کمینہ دو دھاری خنجر لے کے چھپا ہوا تھا، نکلا، اچانک آگ کے پیٹ پر وار کرنے شروع کر دیے، 6 وار کیے۔ آپ نے محسوس کیا کہ زخم زیادہ لگ چکے، جلدی سے آپ پیچھے پلٹے، عبد الرحمن بن عوف کا خود ہاتھ پکڑ کر امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ کیا ہے ذمہ داری کا احساس، خود چکرائے زمین پہ گر پڑے، کیا ہے یہ نماز، سامنے امیر المؤمنین زخموں سے چور ہو کر تڑپ رہے تھے، خون بہ رہا تھا، اور اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں نماز پوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عقیدہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ توجہ فرمائیں، وہ چھپ کے بیٹھا ہے، صحابہ سے مسجد نبوی بری ہوئی ہے، وہ الہام کی زبان بولنے والے عمر فاروق خود اس کے خنجر کی زد میں آ چکے ہیں،
اصل میں اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہمیں عقیدہ سمجھاتا ہے کہ قل لا يعلم الغیب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغیب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغیب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لا يعلم من في السماوات والارض، چاہے کوئی آسمانوں میں رہتا ہے، فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ چاہے کوئی زمین پہ بستا ہے، انبیاء کہاں بستے تھے؟ زمین پر. چاہے کوئی آسمانوں پہ رہنے والا، چاہے کوئی زمین پہ بسنے والا، کہہ دیجئے کوئی نہیں جانتا غیب کا علم مگر کون؟ الا اللہ. میں نہیں نعوذ باللہ کہنے کی جرات کر سکتا، یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے. فرمایا صرف کون جانتا ہے؟ اللہ کا معنی کیا ہے؟ مگر. اللہ کا معنی اللہ. الا اللہ مگر اللہ. اللہ اکبر. فرمایا قرآن پاک میں ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بما تعملون بصیر. آسمانوں کا غیب بھی اللہ ہی جانتا ہے، زمین کا غیب بھی اللہ ہی جانتا ہے. تم جو کچھ کرتے ہو اس کو اللہ ہی دیکھنے والا ہے. واللہ الذی لا الہ واللہ الذی لا الہ لا الہ الا هو عالم الغیب عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم. وہ اللہ ہے عالم الغیب. توجہ فرمائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہو کر چکرائے اور زمین پر گر پڑے. اللہ نے ہمیں عقیدہ سمجھایا. دیکھو جو زخموں سے چور ہو جاتا ہے، خود مصیبت میں پڑ جاتا ہے، خود زخمی ہو سکتا ہے، زخموں سے چور ہو کر چکرا کر وہ زمین پہ گر سکتا ہے، تڑپ سکتا ہے. اس کا بھی مشکل کشا، اس کی پریشانیاں دور کرنے والا بھی اللہ. تمہارا بھی اللہ. ہر دم پکارو تو کس کو، آواز دو تو کس کو؟ میرے آقا مولا نے ہمیں یہ تعلیم دی. آپ جب پریشان ہوتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ اللہ کی قسم میں تمہیں یقین سے کہہ سکتا ہوں آج تم بھی پریشانی میں پڑو گے، اللہ فوراً ارجنٹ اسی وقت تمہارے پریشان دل میں ٹھنڈک پہنچا دے گا. سنا دوں آپ کیا پڑھتے تھے؟ آپ پڑھتے تھے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے میرے زندہ اللہ، ہمیشہ قائم رہنے والے اللہ، میں تیری رحمت سے مدد مانگتا ہوں. ہم مدد تیری رحمت سے مانگتے ہیں. تو ہمارا وہ اللہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا. کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.